مال کی محبت سے 3 نقصان ہوتا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے آدمی کنجوس بن جاتا ہے، پیسہ بچاتا زیادہ ہے، خرچ کم کرتا ہے، اپنے اوپر بھی، رشتہ دار پر بھی اور غریب پر بھی خرچ کم کرتا ہے۔ مال کی محبت ہے، آدمی بخیل اور کنجوس ہے۔ جب مال کی محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے لیے جیتا ہے، خود غرض ہو گیا، مطلب نکالتا ہے، مطلب نکلنے کے بعد پہچانتا نہیں ہے۔ مال سے جب محبت ہوتی ہے تو آدمی دن رات بے چین رہتا ہے، گھر سے باہر بھی اس کو سکون نہیں ملتا، گھر کے اندر بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ مال فتنہ کب ہے؟ غلط کمایا یہ فتنہ ہے، غلط جگہ پر خرچ کر رہا ہے فتنہ ہے، مال ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مال ہے حج نہیں کر رہا ہے فتنہ ہے، حقدار کو حق سے محروم کر رکھا ہے فتنہ ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، آمدنی کم ہے، کیسے مسئلہ حل ہوگا راستہ بتا رہا ہوں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل میں خوف خدا پیدا کر لیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمانے کے لیے رات دن محنت کیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سرکاری نوکری کے لیے سسور پر بھروسہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھے، فرنگی کے پیسے نہ مردار سمجھے، تناسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل ڈوبی۔ پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے، بڑا خوبصورت مجمع ہے، دل خوش ہو گیا۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ پنڈال میں لوگ کم ہیں اور میلے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو میلے میں ہیں وہ جلسہ دیکھنے والے لوگ ہیں، جو پنڈال میں ہیں یہ جلسہ سننے والے ہیں، اور سننے والے کو دعا بھی ملتی ہے اور مقدر بھی بدلتا ہے۔ میں دل سے آپ کو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ جتنا ہی مجمع ہے یہ جلسہ کی اوقات سے بھی بڑھ کر کے، اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے جس مدرسے کا یہ جلسہ ہے۔ ایک آدمی دائیں ہاتھ کو 18 مرتبہ چوم رہا ہے، بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہا ہے، اس ہاتھ کو 81 مرتبہ، اس ہاتھ کو 18 مرتبہ۔ پوچھا گیا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ 18 مرتبہ اس کو چوم رہے ہو، اپنے ہی ہاتھ کو چوم رہے ہو، اور اپنے ہی دوسرے بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہے ہو۔ اس نے کہا یار اس میں 18 نام اللہ کا ہے، اس میں 81 نام اللہ کا ہے، دونوں کو ملا کر کے دونوں ہاتھ میں 99 نام اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے دونوں ہاتھ میں 99 نام رکھ دیا، یہ بندہ غریب نہیں ہو سکتا، یہ غنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ آنکھ کا آنسو جب نکلے گا تو منہ پر رکھیے، نمکین معلوم ہوگا۔ آنکھ سے آنسو ٹپکے اور منہ پر لے کر کے اس کو دیکھیے، زبان سے سٹا کر کے دیکھیے، یہ نمکین ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ آنکھ کا آنسو نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ آنکھ خراب ہو جاتی، اس میں زہر پیدا ہو جاتا، بینائی بھی ختم ہو جاتی، آنکھ بھی خراب ہو جاتی۔ اللہ نے زندگی بھر کے لیے آنکھ کی حفاظت کے لیے آنکھ کے پانی کو نمکین بنا دیا، اتنا بڑا مہربان خدا۔ آپ بمبئی سے آئے ہیں، دیکھ کر کے وہاں سمندر ہے، سمندر کے پانی کو چلو میں لے کر کے دیکھیے، حلق کے نیچے اتاریے نہیں اترے گا، اتنا کھارا نمکین ہوتا ہے۔ لیکن وہی پانی جب بادل آتا ہے اس کو سمندر سے اٹھاتا ہے، اٹھا کر کے جب آسمان کی بلندی پر لاتا ہے، وہ سمندر کا پانی جو حلق کے نیچے اتر نہیں رہا تھا، سمندر کے بادل نے سمندر کے پانی کو آسمان پر لایا، اور وہ پانی جب زمین پر آ رہا ہے تو اللہ کی قدرت نے اس کو میٹھا کر دیا۔ ایک آدمی دارو پی کر کے گھولٹا ہوا تھا،
पेशाब की नाली में पड़ा हुआ था। एक आदमी ने जोर से लात मारी, नालायक कहीं का, जरूर बहुत बड़ा पियक्कड़ होगा, ये एक गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, पूरी बोतल पी करके सोया हुआ है। वो उठ करके बैठ गया, क्या हुआ, आज सूरज निकला है कि नहीं निकला? कहाँ निकला है? कहा किधर से निकला है? कहा पूरब से निकला है। कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अरे क्या हो गया, पटना से आ रहा है या रांची से आ रहा है? नशे में था, अभी नशा टूटा तो कहता सूरज निकला, सूरज पूरब से निकला तो मारे खुशी के सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। कहा अगर सूरज निकल रहा है और पूरब की तरफ से निकल रहा है तो इसका मतलब है अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। नशा कर लिया, भटका हुआ था, किसी की यारी में नशा कर लिया, लेकिन तौबे का दरवाजा मालिक ने मेरे लिए खोल करके रखा है, तौबा करता हूं, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। जिगर मुरादाबादी आए, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी दारू छूट जाए। दुआ हो गई, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। दुआ हो गई, दारू छूट गई, डॉक्टर आ गए, हजरत दारू मत छोड़िए, अगर आप दारू छोड़ेंगे मर जाएंगे, दारू पीना होगा जिंदा रहने के लिए। तो कहा यार अगर दारू पिएंगे जिंदा रहेंगे कितने साल? कहा 40 साल से भी ज्यादा जिंदा रहेंगे। कहा अगर दारू छोड़ दिया तो कितने साल जिंदा रहेंगे? तो कहा 4 साल। कहा भाड़ में जाए 40 साल की जिंदगी, दारू पीऊंगा खुदा नाराज होगा, उस जिंदगी पर मैं लात मारता हूं। 4 साल मेरी जिंदगी बचे हैं, दारू छोड़ करके खुदा को खुश करूंगा, नाराज नहीं करूंगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह आज के बाद हमारा समाज दारू से पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है। वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पैगाम खत्म हो गया, सुन्नत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा, दुपट्टे की हवा लगेगी, किबला बदल जाएगा। मेडिकल साइंस कह रही है जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। मेडिकल साइंस कह रही है जिस औरत के सर पर चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। चोटी आ गई बदबू खत्म, दाढ़ी आ गई बदबू खत्म। ये नबी की सुन्नत की बरकत है कि मुंह से हमेशा के लिए बदबू निकले। एक बात याद रखिए, आपका फर्ज भी छूटता है, कभी वाजिब भी छूटता है। मैं रास्ता बता रहा हूं, आपका वाजिब कभी नहीं छूटेगा, वितर आपका कभी नहीं छूटेगा, और फर्ज आपका कभी नहीं छूटेगा, जोहर कभी नहीं छूटेगा, असर कभी नहीं छूटेगा। मैं रास्ता बता रहा हूं। वितर से पहले सुन्नत है, वितर के बाद सुन्नत है। जोहर से पहले सुन्नत है, जोहर के बाद सुन्नत है। आप सुन्नत को पकड़ लीजिए, गारंटी है आपका वाजिब भी नहीं छूटेगा, आपका फर्ज भी नहीं छूटेगा। कभी कान में आजान की आवाज आती है, कभी नहीं आती है। आपको राज बता रहा हूं, कब आती है कब नहीं आती। जब आप बाईं करवट पर सोएंगे आपका दिल उधर ही है जिधर आप लेटे हुए, ये सुन्नत के खिलाफ है। तो आपको ऐसी खतरनाक नींद आएगी कि आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे, आवाज नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, दिल बाईं तरफ है, लटक गया,
اب اگر آپ سوئیں گے دائیں کروٹ پر تو آپ کی آنکھ بند ہوگی، کان کھلے ہوں گے، اب مسجد سے جب صدا لگے تھی آپ کے کان میں ضرور پہنچے گی۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے تو دائیں کروٹ پر سوئیے۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھ کو فجر کی اذان سننی نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، تو آپ جیسے لیٹیے۔ یہ سنت کے مطابق سونے کا نتیجہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پر سو رہے ہیں، اللہ آپ کے کان میں اذان کی صدا پہنچا رہا ہے۔ جب مردہ قبر میں لیٹتا ہے تو اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف رہتا ہے، کبھی قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کون سا مردہ ہے جس کا قبلے سے ہٹ جاتا ہے؟ کون سا مردہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے؟ جس نے نبی کی سنت کو ہاتھ سے پکڑا، دانت سے پکڑا، وہ مرنے کے بعد قبر میں لیٹتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا۔ جس نے زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑا، مرنے کے بعد ہزار اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے لیکن اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے موڑ دیتا۔ باپ آیا بیٹی کے پاس، مبارک ہو رشتہ مل گیا۔ کہا کیسا رشتہ ملا؟ کہا لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ، گلے میں الگ، بازو میں الگ، بوجھل کر دے گا۔ مبارک ہو بیٹی، 7-17 ڈبیا تیل جل گیا اس داماد کو ڈھونڈنے میں، وہ رشتہ مل گیا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور ایک شرط ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ بولا جمعہ میں، رمضان میں، اس کے بعد ٹوپی جیب میں آ جاتی ہے، پھر سیدھے اگلے رمضان میں نکلتی ہے۔ بولا ابا یہ بتائیے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا شادی کے بعد رکھے گا، تو ابھی تو کنوارا ہے۔ کہا ابا جب اتنا بڑا مالدار ہے تو اس نے حج کیا ہے، خدا کے گھر کا طواف کیا ہے، نبی کا روضہ دیکھا ہے؟ کہا کہ ابھی کیا ضروری ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا تو جھک کر کے چلا جائے گا، ہر چیز سے ریٹائر ہونے کے بعد وہی پہنچے گا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کا مطلب وہ خدا کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ نبی کا لحاظ نہیں کرتا، اور جس لڑکے نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا اس کو خدا کا لحاظ نہیں ہے۔ اگر میں اس کی بیوی بن گئی، اس سے میرا نکاح ہوگا، میرا لحاظ نہیں کرے گا۔ ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ہم کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ ایک کنوارا گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں، اس سے پوچھا گیا بھائی گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کہا لڑکیاں چھیڑتی۔ جب گھر سے باہر نکلتے، ابھی آپ آئیے راستے سے، تو عورت بھی سٹ کر کے چل رہی ہے، مرد بھی سٹ کر کے چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ شوہر ہے یا بیوی ہے یا کوئی اور ہے، سٹ کر کے مرد بھی چل رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آئندہ جب جلسہ کیجئے گا تو جلسے کی ترتیب کو بدل دیجئے، بہت بڑا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، پوری بستی آپ کی بدنام ہو جائے گی۔ آپ جب جلسہ آئندہ کریں گے تو دوپہر میں ایک مقرر کو بلا کر کے عورتوں کا بیان اسی پنڈال میں کرا دیجئے گا، اور آئندہ کبھی بھی عورت کو رات میں آنے کی اجازت مت دیجئے گا۔ یہ بوسی گاؤں ہے، ایک لڑکا 4 بار لڑکی کو اٹھا کر کے بھاگ رہا تھا، اس کو پکڑا گیا، عزت آبرو اللہ نے بچا لیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، رات میں عورتوں کو مت بلائیے۔ آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم لوگ آ رہے تھے، لڑکی فون کر رہی ہے، لڑکا موٹر سائیکل روک کر کے اس کو بتا رہا کہ میں آ رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں۔ خدا کے واسطے آپ لوگ ایسی غلطی مت کیجیے گا، یہ جو میترا ہے قیامت تک کے لیے بدنام ہو جائے گا۔ دوپہر میں ایک مقرر کو بلا کر کے تقریر کرا دیجئے عورتوں میں، اور اس کو بھیج دیجئے۔ رات میں عورتوں کو مت بلائیے گا، جلسہ تو بار بار ہوتا رہے گا، لیکن کسی ایک لڑکی کی عزت اگر ایک بار گئی قیامت تک لوٹ کر کے نہیں آئے۔ ابھی جو میلہ ٹھیلا چل رہا، اور دوسری بات یاد رکھیے گا، اس پر ہمیشہ دھیان رکھیے گا، جلسہ بار بار ہوتا رہے گا لیکن عزت آبرو نیلام ہونے کے بعد کبھی واپس نہیں آئے۔ میں کہہ رہا تھا لڑکا نکلنا چاہتا ہے، گھر سے باہر لڑکی چھیڑتی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت میں گھر میں اس لیے رہتا ہوں، گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا ہوں کہ لڑکیاں چھیڑتی ہیں۔ کہ 1 منٹ میں لڑکی تم کو
تم سے دور بھاگے گی، تم کو چھیڑ نہیں سکتی، کام یہ کرنا ہے، کام یہ کرنا۔ ارے بھائی سننے دیجئے، جو جس طرح سن رہا اس کو سننے دیجئے، جو جس طرح سن رہا سننے دیجئے، آواز مت نکالیے۔ کھڑا ہے رہنے دیجئے، کھڑا رہنے دیجئے، کھڑا رہنے دیجئے، کھڑا رہنے دیجئے، بیٹھائیے مت۔ جو جس طرح سن رہا اس کو سننے دیجئے، جو جس طرح سن رہا۔ لڑکا آ رہا ہے، کسی عالم سے کہہ رہا ہے میں گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا ہوں، لڑکی مجھ کو چھیڑتی ہے۔ کہا لڑکی چھیڑ ہی نہیں سکتی، ایک کام کرنا ہے تم کو، کل سے سر پر پگڑی باندھ لو اور داڑھی رکھ لو، ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، دیکھو کون لڑکی چھیڑتی ہے۔ یہ سنت کا کمال ہے۔ جیسے ہی نبی کی سنت تمہارے سر پر پگڑی کی صورت میں آئے گی، جیسے ہی نبی کی سنت داڑھی کی صورت میں آئے گی، جیسے ہی نبی کی سنت تسبیح تمہارے ہاتھ میں آئے گی، لڑکیاں تم کو بھاگ جائیں گی، لڑکی کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ گر اتباع سنت، گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، نقشے نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ مکمل بیداری کا ثبوت دیجئے، ورنہ رانچی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے آ رہا ہے۔ بڑی بیداری میں آپ سن رہے ہیں، آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 3 گھنٹہ بیان سنایا جائے تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام ہے، 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی۔ علم دین کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1838 میں 80,000 مدرسے بند کر دیے گئے انگریز کی طرف سے۔ علم اور اسلام باقی کیسے رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ جہاں عالموں کو پھانسی دی گئی، جہاں مدرسہ بند ہو گیا، جہاں قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسلام کو بھی بچا لیا، علم کو بھی بچا لیا، قرآن کو بھی بچا لیا۔ یہ مدرسے کا 4 احسان یاد رکھیے گا۔ پہلا احسان یہ ہے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا۔ دوسرا احسان اس مدرسے کا یہ، اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان مدرسے کا، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتی، نکاح ہوتا ہی نہیں، ہم جنگلی ہوتے۔ اور چوتھا احسان اس مدرسے کا یہ ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ سچائی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ پوچھیں گے مدرسے میں تمہاری تعلیم میں تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا، تو میں انگلی پر گن کر کے بتا سکتا ہوں کہ مٹھی بھر میرے باپ کا پیسہ خرچ ہوا۔ اصل پیسہ تو خرچ کیا مدرسے نے، اصل چندہ تو دیا قوم نے۔ مدرسے سے مجھ کو فری میں تعلیم ملی۔ غریب کا بچہ آج بیٹھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ صرف 3 کام کرنا ہے۔ مدرسے میں بھیج کر کے بچے کو تعلیم دلانی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کے لوگوں کی داڑھی نہیں نوچنی ہے، پگڑی نہیں اچھالنی ہے، تعظیم کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کو تعاون کرنا ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وعدہ زیادہ کریں گے، چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ذرا دھیان رکھیے گا۔ ایک سوال ہو گیا کہ مدرسے کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں مرغا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ابھی ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی آوارہ مرغا ہی کو ذبح کر دیجئے۔
ہم لوگ آلو شریف کھانا نہیں چاہتے، ہم لوگ شریف لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ حریف لوگ ہیں، کوئی آوارہ ہی مرغا ذبح کر دیجیے۔ ایک سوال ہوا کہ بھائی جہاں بھی عالم جاتا ہے لوگ مرغا اس کو کھلاتے ہیں، کیا وجہ؟ اس کا جواب دیا گیا انہوں نے اپنے نفس کو مرغا بنا دیا ہے، اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں ان کو مرغا ہی ملتا ہے، انہوں نے اپنے نفس کو فرما بردار بنا لیا ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو مرغا ہی ملتا ہے۔ دوسری بات لکھی جو آپ کے دل تک پہنچے گی، آپ کو دل کو بہت مضبوط کرے گی، اور آپ بھی سوچیں گے کہ 4 بچوں میں ایک بچہ میرا ضرور عالم بنے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، میرے مالک عالموں کو ایک جگہ روزی مت دینا، عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا۔ مالک عالم کو روزی ایک جگہ مت دینا، عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا، جب وہ روزی کھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو بھی پھیلا دے۔ اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو۔ ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ پیغام ختم ہو گیا، دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ جوش کے ساتھ جب آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں، محبت میں سن لیں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ چوٹی جو چلتی ہے زمین میں، اس نے سلیمان علیہ السلام سے ایک سوال کیا جس کا جواب سلیمان علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ چوٹی جو ہمارے پیر میں آتی ہے تو کچل جاتی ہے، اس چوٹی کا سوال تھا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ کے ہاتھ میں ہوا تابع کیوں ہے؟ ہوا کو آپ کے تابع کیوں کیا گیا ہے؟ ہوا جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھ کو اس کا جواب معلوم نہیں۔ چوٹی نے جواب دیا کہ جس طرح ہوا ہے اسی طرح یہ دنیا ہے، اس دنیا پر بھروسہ کرنے والا ہوا پر بھروسہ کرنے والا ہے، مٹھی میں ہوا آتی نہیں ہے، دنیا پر بھروسہ کرنے والے کو دنیا سے بے ہاتھ ہونا پڑتا۔ ایک بادشاہ سرما لگایا، نیا کپڑا پہنا، لال بنڈی لگائی، کریم پاؤڈر لگا کر کے آئینہ دیکھ رہا ہے، اپنے وزیر سے کہہ رہا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو وزیر بولا کہ بوڑھی گھوڑی لال لگا۔ بولا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کہا کہ اگر موت نہیں ہوتی تو بہت اچھے ہوتے، موت تمہارے ساتھ ہے اس لیے تم بہت اچھے نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ کو زور کا جھٹکا لگا، یہ چہرہ جو حسین ہے، خوبصورت ہے، موت کے بعد یہ چہرہ بگڑ جائے گا، دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا، لوگ اس پر مٹی ڈال دیں گے کہ کہیں بھوت کی شکل میں خواب میں نظر نہ آئے۔ تیسری بات، یہ جلسہ سننے کے لیے میترا میں ایک آدمی آ رہا تھا، بولا یار میترا بستی کدھر ہے؟ جلسہ سننے کے لیے جانا ہے۔ بستی کدھر ہے؟ تو کہا سیدھا چلے جاؤ، دایاں مایاں مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا چلے جاؤ۔ وہ جو سیدھا گیا تو قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیسا بے وقوف آدمی ہے، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتا ہے۔ وہ آدمی پلٹ کر کے بولا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، ہم کو جلسہ سننا تھا، بستی ہم نے معلوم کیا تھا، تم نے ہم کو سیدھا قبرستان بھیج دیا۔ کہہ رہے تم جس کو بستی سمجھ رہے ہو وہ بستی نہیں ہے، اصل بستی تو قبرستان ہے۔ میں نے بستی کے ہر آدمی کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے قبرستان میں، لیکن قبرستان سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اصل بستی تو یہ ہے جس کو تم بستی نہیں سمجھ رہے۔ جب سورج آسمان میں ہوتا ہے مکہ میں تو زمین ایسے کھولتی ہے، جب سر پر سورج ہوتا ہے ایسے کھولتی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ اگر کوئی جوتا اتار کر کے زمین میں پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا ہے، پھوکا نکل جاتا ہے، آبلہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی کو 100 روپے دیا، کسی کو 50 روپے دیا، کسی کو 200 روپے دیا، بات آئی چلی گئی، حضرت علی کو 1 روپے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جس کو میں نے پیسہ دیا ہے ایک ایک کر کے حاضر ہو جاؤ۔
اور جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھو، کھولتی زمین پر پیر رکھو، اور جو پیسہ میں نے دیا اس کا حساب دو، کہاں تم نے خرچ کیا اور کہاں کہاں تم نے اس کو خرچ کیا ہے، کہاں کہاں وہ پیسہ استعمال کیا، اس کا ایک ایک کر کے حساب دو۔ اب جو لوگ پیسہ لے کر کے تھے آئے، جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھا، پیر الگ جل رہا ہے، دماغ الگ کھول رہا ہے، حساب یاد ہی نہیں ہے، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، سب فیل ہو گئے۔ اب باری آئی حضرت علی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حساب دینے کے لیے 1 روپیہ ملا تھا، حساب دینے کے لیے آئے، فٹافٹ حساب دیا، جھٹاجھٹ حساب دیا، فٹافٹ حساب دیا، جھٹاجھٹ حساب دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو، ڈھیر پیسہ کمانے والے خوش مت ہونا، حساب بہت لمبا ہوگا، کم پیسہ کمانے والے مایوس مت ہونا، حساب بہت آسان ہوگا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت عمر نکلے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، کپڑا بھیگ گیا، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، کپڑا بھیگ گیا۔ کہنے والے نے کہا کہاں نکلے؟ کہا صدقے کا اونٹ بھاگ گیا، اسی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ارے اللہ کے بندے، جان پر تو رحم کھاؤ، دھوپ ہے، لو لگ جائے گی، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہ صدقے کا اونٹ ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس دھوپ کا میں خوف نہیں کرتا، اس سے بڑی دھوپ محشر کی دھوپ ہوگی۔ کہ میں غلام بھیج دیتا ہوں، وہ لے کر کے آ جائے گا، کہ میں خود جاؤں گا، خود تلاش کر کے لاؤں گا، قیامت میں عمر سے سوال ہوگا، عمر کے غلام سے سوال نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مالو اولاد، مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جزام القبر میں کوئی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ او غافل انسان، انسان او غافل انسان، او غافل انسان، انسان او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان، انسان او غافل انسان، او غافل انسان، انسان او غافل انسان۔ ہاتھ اٹھائیے، جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ذرا فوٹو کر لیجئے ان لوگوں کا، ان لوگوں کا آخر میں ہم جنازہ ہی پڑھانے والے ہیں۔ 5واں پیغام جلدی سے آ رہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جتنے لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیل سے چھوٹ کر کے بھاگ رہے، مجھے بھی بچ بچا کر کے آنا پڑا تھا، اتنی بھیڑ تھی۔ یہاں سے جلسہ سے، پنڈال سے سون کر کے جو جانے والے تھے بازار کی طرف، بہت زیادہ لوگ تھے، میں گھبرا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے میری آبرو رکھ لی۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر میں آپ کی آبرو کا سامان فرمائے۔ 5واں پیغام جوان کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان ہوں گے۔ کوئی جوان اگر وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، داڑھی کے بال پک رہے ہیں، سر کے بال پک رہے ہیں، تو کیوں پک رہے ہیں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، جوانی میں موت آ رہی ہے، اور سونا کو بھی چھو رہا ہے تو کوئلہ بن جاتا، تو سمجھ جائیے یہ دارو پینے والا جوان ہے، یہ دارو کی نحوست ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، سونا کو بھی چھو لے تو کوئلہ بن جاتا ہے، اور جوانی میں اس کی موت آ رہی۔
آپ کے گھر میں پیسہ ہے نظر ہی نہیں آ رہا, آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں مسجد کی طرف اٹھتا ہی نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں آتے ہیں سکون کے لیے, آپ کو سکون ملتا ہی نہیں ہے. مطلب صاف ہے کہ آپ کے گھر میں حرام کمائی ہے, جس کا نتیجہ ہے کہ قدم غلط اٹھ رہا ہے, آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے. اور آپ اگر نیکی کرنا چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں, پیسہ نظر نہیں آ رہا. دو آدمی بڑے دوست ایک انڈے کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں, ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ. ایک پان کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں, ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ. لیکن ایک دوسرے کو ساتھ رہنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے دو دوست, دونوں کی دوستی ختم ہو گئی. راز ہے کہ یہ بھی جوا کھیلنے والا ہے, وہ بھی جوا کھیلنے والا ہے. جب جوا کھیلنے والا دو آدمی جوا کھیلتا ہے تو کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. ہارنے والے کو جیتنے والے پر غصہ آتا ہے, غصے کی وجہ سے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. 10 لاکھ روپیہ کما کر کے بیٹھے ہوئے تھے, 10 لاکھ ایک دن میں ختم ہو گیا, اور 10 سال کے لیے 10 لاکھ روپے قرض ہو گیا. یہ کہاں ہوتا ہے, یہ آپ کو راز بتا رہا ہوں. 10 لاکھ روپیہ 10 سال میں کمایا تھا اور ایک دن میں ختم ہو گیا. پھر 10 سال کے لیے 10 لاکھ کا قرض سر پر سوار ہو گیا. یہ کہاں ہوتا ہے, جب آدمی نام نمود کے لیے شادی بیاہ میں پیسے کو پانی کی طرف بہاتا ہے. 10 لاکھ کا کمایا ہوا 10 سال کا پیسہ ایک دن میں برباد ہو جاتا, اس کے بعد آدمی 10 سال کے لیے قرض میں ڈوب جایا کرتا. ناروا خرچ شادی میں تم چھوڑ دو, ناروا خرچ شادی میں تم چھوڑ دو, لینے دینے کے قانون کو توڑ دو. خود بھی بچتے رہو قرض کے بوجھ سے, خود بھی بچتے رہو قرض کے بوجھ سے, قوم کو بھی بچانے کی کوشش کرو. ہر تجارت کے شعبوں کے حامی بنو, سود پر قرض لے نہ بھی تم چھوڑ دو. اپنے پیسوں سے تم اپنی ہی قوم کو, اپنے پیسوں سے تم اپنی ہی قوم کو سب سے آگے بڑھانے کی کوشش کرو. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں, میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں. آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں دایاں بایاں ہو گیا شروع میں, اب نہیں ہوگا. جب تک میں کرسی نہیں چھوڑوں گا آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں. بہت خوبصورت پیغام آپ کے بچوں کے حوالے سے ہے, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سب کام پہلے ہوگا, نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے, اچھا وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی شادی ہو چکی, وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے, تو ان کا ڈبل کا ارادہ ہے کیا؟ اچھا انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی تو کھانا دانا سب بند ہو جائے گا. دھیان سے رکھیے گا, آپ کو جو فریاد سنانے کے لیے میں جا رہا ہوں, آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی, کلیجہ منہ کو آ جائے گا, خون کے آنسو روئیں گے آپ. ہمارا جوان, ہمارا بچہ 3 چیزوں میں پیچھے ہے. نوکری میں پیچھے ہے, 100 میں صرف 2 بچے نوکری کر رہے ہیں, 98 گول. تجارت میں ہمارے بچے پیچھے ہیں, جانتے ہیں تجارت کتنے کرتے ہیں؟ 100 میں 5, 95 گول. تعلیم میں ہمارے بچے پیچھے ہیں, 100 میں صرف 4 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں, 96 گول. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے مسلمان سب سے زیادہ جاہل ہیں. مردوں میں 62% مرد جاہل ہیں, عورتوں میں 72% عورت جاہل ہے. ایک مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. باپ بادشاہ ہے, بیٹا کتنا ہے؟ 11 بیٹے کا ایک باپ ہے بادشاہ. انتقال کر رہا ہے, 17 روپیہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے. 17 روپیہ, کہیں تو ہاتھی کے منہ میں زیرہ ہوگا. کیا ہونے والا ہے 17 روپیہ سے؟ تو اس باپ نے کہا کہ میں اپنے بچے کے مقدر کا مالک نہیں ہوں, مقدر کا مالک خدا ہے. میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا. اپنے بچے کو سب سے زیادہ علم دیا ہے, سب سے زیادہ تعلیم دی ہے, مال نہیں دیا, خدا کے حوالے کیا. میرا بیٹا غریب نہیں رہے گا.
باپ کا انتقال ہو گیا، ہر بیٹا اپنے وقت کا گورنر ہو گیا، مال نہیں دیا، علم دیا، بیٹا مالا مال ہو گیا۔ ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام ہے عبد الملک ابن مروان۔ اتنا پیسہ اپنے بچوں کے لیے جمع کیا کہ تمام بچوں کو بلا کر کے کہا گھبرانا نہیں ہے، اتنا پیسہ جمع کر دیا ہے کہ بیٹھ کر کے کھاؤ گے، ٹینشن لینا نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، علم نہیں دیا، اپنے بچے کو مال و دولت جمع کر کے دیا، علم نہیں دیا، انتقال کر گیا۔ اس کا پوتا بھیک کا کٹورا لے کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں مجھ کو بھیک دو، یہ مسجد میرے دادا نے بنایا، میرا حال برا ہے، میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ جس بادشاہ نے اپنے بچوں کو مال دیا وہ کنگال ہو گیا، علم نہیں دیا۔ جس باپ نے اپنے بچے کو علم دیا، مال نہیں دیا، وہ مالا مال ہو گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جاہل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر آپ کا احسان یاد رکھیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنے بچے کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹے کو جھولے پر، عورت کو چولہے پر بٹھائیں گے، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے آپ پھنسے، بیٹا بیٹی دونوں کو پڑھانا ہے۔ جس کا بیٹا جتنا کالا ہوتا ہے بچہ میں، اس کی ماں اتنا زیادہ صابن اس کو لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالا گورا ہو جائے، لیکن وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، صابن کالا، وہ صابن گورا، صابن کالا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، آسمان سے ہی اتر کے آیا ہے کالا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی وہ چودھری کا چاند سمجھتے۔ بیٹا کالا ہے، ماں نے کان میں کہا کہ بیٹا بہت کالے ہو، بدصورت ہو، کوئی اپنی جگہ پر تمہیں نہیں بٹھائے گا۔ بیٹا مگر ایک کام کرو، لوگ ترقی پر تم کو بٹھائیں گے۔ بیٹا بولا اماں کون سا کام کرنا ہوگا کہ لوگ ترقی پر بٹھائیں گے؟ کہ تم بدصورت ہو، ترقی پر لوگ بٹھائیں گے، ایک کام کر لو، رات دن ایک کر کے تعلیم حاصل کرو، جس دن سب سے زیادہ علم حاصل کر لو گے اس دن لوگ تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ باپ کی نصیحت، ماں کی نصیحت کو بیٹے نے قبول کیا، رات دن ایک کر کے یہی کالا اور بدصورت بچہ مکہ کا قاضی بن گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا، ہمارے حال کا کوئی بھی پرساں ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ کرے تہذیب سے ہم اپنی نسلوں کو، شکیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، شکیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا۔ دو تین پیغام آپ کی خدمت میں، 10 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر ماشاءاللہ زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگا ہے۔ 3 منٹ کا صرف جلسہ ہے۔ آدمی گھر سے ترقی کرتا ہے، اور جس کو گھر سے ترقی نہیں ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ عدالت میں چلا گیا، 2 بھائی کا جھگڑا، اور 10 سال کے بعد عدالت میں فیصلہ ہوا کہ درخت کا جھگڑا ہے، کسی بھائی نے کہا میرا ہے، کسی بھائی نے کہا میرا ہے، جھگڑا چلا گیا عدالت میں، 10 سال کے بعد فیصلہ ہوا، اور فیصلہ کیا آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ درخت کو کاٹ کر کے آدھا ایک کو دے دو، آدھا ایک کو دے دو۔ دونوں مقدمہ لڑ لڑ کر کے اتنا کنگال ہو چکا کہ درخت کٹانے کے پیسے نہیں تھے۔ لڑائی کو ختم کرو، گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم کرو، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ ترقی کے آسمان پر پہنچا دے گا۔ ایک بھائی مال کما کر کے وزیر بن گیا، دوسرا بھائی علم حاصل کر کے عالم بن گیا۔ وہ جو مالدار وزیر تھا وہ تانا مارتا ہے، تو تو لوٹا اٹھانے والا ہی رہا، تو جہاں کا تھا وہیں کا رہ گیا، میں نے مال جمع کیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس بھائی نے کہا کہ تم مجھ کو تانا مارتے ہو جبکہ ہمارے ماں باپ ایک ہیں، تم ہم کو تانا مارتے ہو جبکہ ہم ایک بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک خون ہے، ایک رشتہ دار ہیں،
تم ہم کو تانا مت ڈالو، مجھے حوصلہ دو، لیکن تم اس بات کو بھول گئے میں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، حدیث کا علم حاصل کیا ہے، مجھے تو نبی کی میراث ملی، تمہیں قارون کی میراث ملی، میں جہاں پہنچا ہوں تم وہاں نہیں پہنچے۔ ایک بھائی چھوٹی منزل میں تھا، دوسرا بھائی اوپر کی منزل میں تھا۔ اوپر کی منزل میں جو بھائی تھا وہ 1 نمبر کا دیندار تھا، اور نیچے کی منزل میں جو بھائی تھا وہ 1 نمبر کا پیکڑ تھا، ہر وقت دارو میں ڈوبا رہتا تھا۔ لیکن جو بھائی دارو میں ڈوبا رہتا تھا وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا تھا، لیکن جو بھائی اوپر نماز پڑھتا تھا اپنے کو بڑا دیندار سمجھتا تھا، دوسرے کو حقیر سمجھتا تھا، اپنے کو عزیز سمجھتا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی، تکبر کرتا تھا، یہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا تھا، وہ اپنے کو بڑا سمجھتا تھا۔ دیکھیے اللہ کا فیصلہ۔ اس سے کسی نے پوچھا اس کے بھائی کے بارے میں کہ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا 1 نمبر کا جہنمی ہے، ہر وقت منہ میں دارو لگائے رہتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا، اللہ نے لکھ دیا۔ خدا تانا نہیں مارتا دارو پینے والے کو، توبہ کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اور اس بھائی کو دیکھو تانا مار رہا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ یار 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، کبھی میں نے گناہ نہیں کیا، چلو اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں چلتے ہیں، 1 گلاس دارو پی لیتے ہیں۔ اوپر کا بھائی جو 25 سال سے نماز پڑھا، وہ وہاں سے آیا کہ چھوٹے بھائی کی مجلس میں چلتے ہیں کہ کبھی گناہ نہیں کیا، 25 سال سے نیکی کیا، ایک دن جا کر کے 1 گلاس دارو پی لیتے۔ وہ وہاں سے چل رہا ہے، اور چھوٹے بھائی کو احساس ہوا یار میں بہت بڑا گنہگار ہوں، رات دن دارو پیتا ہوں، چلتا ہوں اپنے بھائی سے ملاقات کر کے توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھائی اپنے ارادے سے نیچے سے اوپر جا رہا ہے، وہ بھائی اپنے ارادے سے اوپر سے نیچے آ رہا، ملک الموت نے بیچ میں دونوں کی روح قبض کر لی، ایک کو جنت میں پہنچایا، ایک کو دوزخ میں پہنچایا۔ جو دارو پینے والا تھا وہ جنت میں پہنچ گیا توبے کے ارادے سے، اور جو نیک تھا، تکبر کرتا تھا اور وہ دارو پینے کے ارادے سے نیچے آ رہا تھا، وہ نیک ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلا گیا اپنے بھائی کو تانا مارنے کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے کریے، نہیں کرنی مت کیجیے، لیکن تانا مت ماریے، تانا ماریں گے اللہ پکڑ لے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، مری ہوئی مرغی کو آپ کتے کے سامنے ڈالیے، وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے، اور آپ مری ہوئی مرغی کوا کے سامنے پھینکیے، وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے۔ دونوں کا فرق دکھا رہا ہوں۔ جب کوا کے سامنے مرغی پھینکی جاتی ہے تو اکیلا کوا کھاتا نہیں ہے، پورے میترا کے کوا کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے۔ جب سارے کوا جمع ہو جاتے ہیں تب سب مل کر کے کھاتا ہے۔ لیکن کتے کو ڈال کر کے دیکھیے، وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا۔ یاد رکھیے، کتا کتا اس لیے ہے وہ اپنی قوم کو جینے نہیں دیتا، کوا کوا اس لیے ہے کہ اپنی قوم کے لیے جیتا ہے۔ اگر ہم جانور سے بدتر ہو گئے تو ہم اپنی قوم کے لیے نہیں جی سکتے۔ اگر ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو خود جیئیں گے، اپنے بھائی کو بھی جینے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا عدالت میں جائے گا انشاءاللہ۔ مسلک کی نزاکت پر اکثر آپس میں مسلمان لڑتے ہیں، کلمے کی حقیقت کو واحد بنیاد بنانا بھول گئے۔ بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بہنوں سے بغاوت بہنوں کو۔ اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے، اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے۔ ہندو مسلمان بھائی اور یکجہتی بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام آ رہا، 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بغل میں بشن پور ہے، یہاں ہمارے برادر وطن بھی رہتے ہیں، ان کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام ہے، آپ لوگ بڑی بیداری کے ماحول میں سن رہے ہیں۔ میرا آخری پیغام ہے یہ، اس کے بعد عورتوں کے لیے صرف 2 پیغام ہے۔ میرے حصے کا جلسہ 7 منٹ میں مکمل ہو رہا، آپ پیشاب پخانہ کو روک کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، میں آپ کے بار بار بیداری کو ٹٹول رہا ہوں۔ پیشاب پخانہ لگے 9 2 11 ہو جائے گا، پورا جلسہ خراب ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھر وید، اس میں لکھا ہوا ہے جب تکیہ پر سر رہے تمہارا رات میں تو ہمیشہ یہ سوچو
جیسے میرے گھر میں سکھ ہے اسی طرح سب کے گھر میں سکھ ہو، اور جب تکیا سے تمہاری آنکھ کھلے اور صبح کو اٹھو تو یہ سوچو، رگ وید میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی سکھ سے اٹھے اس کو دکھ نہ ملے، اپنی آنکھ سے وہ سکھ دیکھے کسی کو دکھ دیکھنے کا موقع نہ ملے، ایسا درد دوسرے کے لیے اپنے سینے میں رکھو۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے، اتھر وید میں لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے پنج تنترا، اس کتاب میں لکھا جو کہتا میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ تنگ نظر آدمی ہے، یہ کمینہ آدمی ہے، جو کہتا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، سارا جہان میرا بھائی ہے، یہ اصل میں آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے، اس کا سینہ چوڑا ہے، یہ تنگ دل نہیں ہے۔ ایک آدمی ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھینس کا انڈا کیلے کا چھلکا بھیک کا کٹورا لے کر کے اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا کہ فٹ بال کھیلنا تھا۔ ایک آدمی بولا بڑے بے شرم آدمی ہو، بھیک بھی مانگتے ہو، سر بھی اچھالتے ہو۔ کہا یار میں خاندانی فقیر ہوں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، میرا خاندانی پیشہ ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں پیسہ لے کر کے بھیک دینے کے لیے آیا، سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، دیکھو بھائی زور کا جھٹکا اس کو بھی لگ رہا ہے، ہاتھ اٹھا سر جھکا کر کے اس کو بھیک دے رہا ہے۔ اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ تم تو شریف آدمی ہو یار، بھیک دینے والے ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ سر جھکا کر کے تو بھیک ہم کو مانگنا چاہیے، ہم تو بے شرم آدمی بھیک بھی مانگ رہے، سر بھی اٹھا رہے، تم تو بھیک دینے والے ہو، تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے میری جیب میں پیسہ دیا، اس کے بعد تم کو بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑا کیا، میرا راستہ کہیں اور نکل رہا تھا، اللہ نے اس راستے سے موڑ کر کے ہم کو تمہارے پاس بھیج دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ، اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، نام میرا ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا، سر اٹھا کر کے بھیک نہیں۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھوں نے، نیچے راکھوں نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن میں، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نے، یہاں سے نیچے نے۔ رام جی کو بنواس ہو رہا، 14 سال کے لیے محل کو چھوڑ کر کے جنگل جانا پڑا، ماں بوڑھی ماں زندہ ہے، جوان بیٹا 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت بیٹا محل چھوڑ کر کے جنگل جانے والا ہے، شیر بھی ہے، سانپ بھی ہے، جان کا قدم قدم پر خطرہ ہے، ماں مایوس ہو کر کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ رام جی آشیرواد لینے کے لیے ماں کے پاس جب آئے تو دیکھا ماں مایوس بیٹھی ہوئی ہے، آنکھ سے آنسو چھلک گئے، سوچا کہ اگر آنکھ کے آنسو ماں دیکھ لے گی تو کلیجہ پھٹ جائے گا، جلدی سے کپڑے سے رام جی نے اپنی آنکھ کے آنسو کو چھپایا اور مسکرا کر کے کہا ماں آشیرواد دے دو، چند دن کے لیے مصیبت ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، کوئی عام بات نہیں ہے کہ تم سے کہہ دوں کہ محل چھوڑ کر کے چلے جاؤ، 1 سال کے نہیں 14 سال کے لیے چلے جاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں اپنے منہ سے اپنے چاند کو محل سے ہٹا کر کے جنگل نہیں بھیج سکتی۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں تو جاؤ، اور تمہارا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہماری شادی دولت والے کے یہاں ہو گئی، کرسی کا جھگڑا ہو گیا، آج اس جھگڑے کی وجہ سے میرے بیٹے کو گھر سے نکل کر کے جنگل جانا پڑ رہا ہے۔ دیکھا کہ ماں بےتاب ہو رہی ہے، ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، تو رام جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا ماں، پاؤں پکڑ کر کے کہا کہ ماں اپنے دل کو مضبوط کرو، صبر کرو، جو پھول گھر میں کھلتا ہے جب وہ مرجھا جاتا ہے تو سب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو پھول جنگل میں کھلتا ہے وہ خدا کے بھروسے کھلتا ہے۔ میری ماں تو خدا کے حوالے کر دے، مجھ کو جنگل بھیج دے، اگر وہ خدا مہربان ہوا تو ماں کے گود سے بہتر جنگل کے دامن کو بنا دے گا۔
छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया वनवास। एक किताब है उसका नाम है रामायण। उसमें लिखा है कि लक्ष्मण जी देवर हैं और सीता जी भाभी हैं। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा आपकी भाभी सीता हैं, आपने उनका चेहरा देखा है? नाक नक्शा कैसा था? काली थी या गोरी थी? देखने में कैसी लगती थी? देवर से पूछा जा रहा है भाभी के बारे में। तो देवर ने कहा कि वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, पर्दे के अंदर रहती थी, मैंने कहाँ चेहरा देखा। अगर घर से बाहर निकली तो घूंघट डाल लिया, पर्दे से बाहर निकली, चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, आज तक चेहरा नहीं देखा। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर शख्स, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। पैगाम खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान के हवाले से आपसे वादा लेना है, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए बाईपास चले गए, दिल मिलाए बगैर कुछ होने वाला नहीं। पहले दिल मिलाना होगा, उसके बाद हाथ मिलाना। आपकी बेदारी को टटोल करके आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार? एक बार और हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे, शादी से पहले हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल आसान है, कमा करके तो शादी के बाद खिला करके दिखाइए, तब कमाल है। तो पट्टे की हवा लगती है, किबला बदल जाता है। माँ बाप के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जलसा निकाल दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। अगर आपके घर में जवान बेटी है, कुंवारी है, तो दुआ करता हूँ अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, जवान से पूछा कि ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा, ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, बाप है तो आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप अगर पेशाब करे तो उस मोहब्बत में इस तरह पेशाब को धोना जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, कहा कि या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कितना बड़ा है? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह क्या होगा, इतना बड़ा गुनाह हो गया? कहा घबराना नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारा बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा जल्दी से जाओ, बाप के दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह के लिए दुआ कराओ। अरे अर्श से बड़ा गुनाह तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। बेटा जवान, बेटा बीमार पड़ा है, माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है। बीवी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शौहर कैसा है? अब मरता भी नहीं है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान हो जाए। तो वो कहता है कि लोग झूठ बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़ कर के होती है।
میری ماں بوڑھی ہو گئی، جوان بیٹا بیمار ہے، وہ بوڑھی ماں خدمت کر رہی ہے، کبھی اکتاتی نہیں ہے۔ یہ جوان بیوی 1 مہینے میں اکتا گئی اور میرے مرنے کی دعا کر رہی ہے۔ لوگ غلط بولتے ہیں کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ چھاپے میں ایک آدمی پکڑا گیا، اسے پوچھا کہ بہت بڑے مالدار ہو؟ کہا بہت بڑا مالدار نہیں ہوں، 1 روپیہ صرف دن میں کماتا ہوں، اور خرچ کیسے کرتا ہوں؟ 4 آنا اپنے اوپر، 4 آنے سے قرض چکاتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، 4 آنا دریا میں ڈال دیتا ہوں۔ بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیا کہہ رہا کچھ نہیں سمجھا۔ کہا تم سمجھاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور 1 روپیہ کماتا ہوں دن بھر میں، اور 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو کھلا رہا ہوں، جب میں محتاج ہو جاؤں گا تو یہ بچے میرا قرض مجھ کو لوٹائیں گے۔ 4 آنا قرض میں دے رہا ہوں، بچے کو کھلا رہا ہوں، 4 آنے سے قرض چکا رہا ہوں۔ میرے بوڑھے ماں باپ نے جب میں چھوٹا تھا مجھ کو کما کر کے کھلایا، قرض چڑھا دیا، اسی قرض کو میں اتار رہا ہوں۔ کوئی بیٹا یہ دعوے سے نہیں کر سکتا میں ماں باپ کو کھلا رہا ہوں، کھلایا ہوا واپس کر رہا ہے، پہنا رہا ہوں، پہنایا ہوا واپس کر رہا ہے، علاج کر رہا ہوں، علاج کیا کرایا ہوا واپس کر رہا ہے، کوئی الگ سے احسان نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا یہ جو بولے کہ 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں، یہ کیا کرتے ہو؟ کہا 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں، ساس سسر کو کھلاتا ہوں، نیکی کرو پانی میں ڈالو، کچھ ملنے والا نہیں۔ پہلی بار بیوی آئی اور کان میں کچھ کہہ رہی ہے شوہر کو، شوہر بڑا خوش ہو رہا ہے، بیوی کان میں کچھ کہہ رہی ہے، پہلی بار میکے سے سسرال آئی ہے لڑکی اور شوہر کو کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ کان میں کیا کہا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے۔ وہ پہلی بار جو میکے سے سسرال لڑکی آئی ہے وہ کان میں کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ جورو کا غلام بولتا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگلے ہی دن کرائے کے مکان میں ماں باپ کو رکھ دیا اور بیوی کو لے کر کے الگ ہو گیا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بوڑھوا ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھ سارا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ میں آپ کے حوصلے کو سلام کر رہا ہوں، آپ کا حوصلہ اتنا مضبوط ہے کہ مجھ کو آپ پانی پلا دیں گے، میرا ہی پنکچر ہو جائے گا، لیکن یہ غلطی نہیں کروں گا، آپ کو پیاسا چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ 3 منٹ میں آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ جارج ٹاؤن نام کا پروفیسر ہے، 1996 میں بولتا ہے 25% عورت، 100 میں 25% عورت آوارہ ہو گئی موبائل میں غلط فلم دیکھنے کی وجہ سے، موبائل چلانے کی وجہ سے 25% لڑکی آوارہ ہو گئی۔ 54% لڑکی موبائل چلانے کی وجہ سے آوارہ لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ 54%، 25% آوارہ، 54% آوارہ لڑکوں کو، آوارہ لڑکیوں کو پسند کرتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوشحال ملک کون سا ہے جانتے ہیں؟ سویڈن۔ ایک ملک ہے، اس میں اتنا پیسہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یار پیسہ لگائیں گے کہاں،
ہمارے ملک میں پیسہ ہی نہیں، سوچتے رہتے ہیں پیسہ آئے گا کہاں سے۔ اس ملک میں اتنا پیسہ ہے کہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ پیسہ لگائیں گے کہاں، لیکن اس ملک میں 80% جوان پھانسی کے پھندے پر لٹک کر کے مر جاتا ہے، ٹرین کی پٹری میں کٹ جاتا ہے اور زہر کھا کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ بیوی نافرمان نکلی، نافرمان بیوی کی وجہ سے شوہر پھانسی پر لٹک گیا۔ 1 سال میں 80% جوان خودکشی پر لٹک گئے۔ جاپان ایک ملک ہے، اس میں 52% مردوں نے کہا ہم کو مرد ہونے پر خوشی نہیں ہے، اگر مرد کی جگہ عورت ہوتے تو بڑی خوشی ہوتی۔ ارے بے وقوف ہو، اللہ نے مرد بنایا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہا کہ نہیں، مرد سے بہتر تھا کہ عورت ہوتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پہلی تاریخ میں تنخواہ کی مالک میری جورو ہو جاتی ہے، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں رہتی، اس لیے عورت ہوتے تو اچھا ہوتا، مرد ہونے پر خوش نہیں۔ آپ لوگ غلطی سے اپنی تنخواہ کا پیسہ بیوی کے حوالے مت کیجیے گا، ورنہ ماں باپ کو بھی پوچھ کر کے خرچہ دینا پڑے گا۔ تیسری بات یاد رکھیں، سڈنی کا ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ 48% مرد پاگل ہوتے یورپ میں، امریکہ میں، یورپ میں 48% مرد پاگل ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ اس کو گھر میں سکون نہیں ملتا اور وہ سوچ سوچ کر کے دماغی توازن کھو دیتا ہے۔ پاگل ہونے والوں کی لسٹ ہے، 48% مرد نافرمان بیوی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ مسلمان لڑکی 3 لاکھ کی تعداد میں بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ مسلمانوں نے نکاح کو مہنگا کر دیا، جاہل سے جاہل لڑکا بلیٹ کا ڈیمانڈ کرتا ہے، ڈبل سامان کا ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک شادی میں 10 لاکھ کا خرچ ہے، غریب بچی بھاگ گئی، وہ کم گنہگار ہے، یہ سماج گنہگار ہے۔ جس نے ایمان بھی اپنی لڑکیوں کی خراب کی، اپنے ایمان بھی لڑکیوں کا خراب کیا، آبرو بھی برباد ہے۔ اور جانتے لڑکی کیوں بھاگ رہی ہے؟ ماں باپ نے آنکھ بند کر کے بیٹی کا داخلہ کرا دیا اسکول میں، یہ بھی نہیں دیکھا لڑکی ہے تو لڑکی کے اسکول میں داخل کرانا چاہیے، لڑکے کے اسکول میں داخل کرا دیا، آوارہ لڑکے کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ بیٹی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار؟ اور ماں باپ نے جوش میں آ کر کے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو دے دیا، سونے گھر میں بکری سواسی۔ اب خبر نہیں کہ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کوئی پہرا نہیں کیا، لڑکی بھاگ گئی موبائل کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، اگر بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، آبرو کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ لڑکے کے اسکول میں لڑکی کو داخل نہیں کرنا ہے، لڑکی کو لڑکی کے اسکول میں داخل کرنا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اور شادی سنت کے مطابق کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے کریں گے انشاءاللہ۔ اور لڑکی کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل حوالے نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی۔ نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے، نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے، نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے۔ بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔